بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 47 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی ترکیب، ترجمہ، تینوں حالتیں اور اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے قسم کو واضح کریں گے۔ 7 جملے ہو چکے ہیں۔ 8واں جملہ دیکھیں، ہوا عبدی، وہ میرا غلام ہے۔ ترجمہ ہو گیا، اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ہوا مبتدا ہے، عبد مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہوا کی حالت رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، عبد اس کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور یا ضمیر کی حالت جری ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ باقی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہوا کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور عبدی 16 قسموں میں سے ہے غیر جمع مذکر سالم، جو کہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، ہاؤلائی اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں۔ ہاؤلائی مبتدا، اخوہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو ہاؤلائی کی حالت بھی رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اخوہ کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور یا ضمیر کی حالت جری ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہاؤلائی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور اخوہ یہی ہے غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، اور آپ نے اوپر یہاں پہ پڑھ لیا ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، نمبر 10، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو یا یاد رکھو۔ ترکیب دیکھ لیں، اذکروا فعل، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، نعمہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اذکروا کا مفعول ہے۔ اذکروا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب اس میں ترکیب بھی ہو گئی ہے۔ اب تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ اذکروا کی حالت نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ یہ مبنی ہے، اور نعمہ اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت نسبی ہے۔ نسبی اس لیے ہے کیونکہ یہ اذکروا کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اب اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اذکروا تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے۔ باقی نعمہ یہی 16 قسموں میں سے یہ والی قسم ہے غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، اور یہاں پہ بھی دیکھیں ایسے ہی ہے، اس کی حالت نسبی یہاں پر فتح تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے، اور یا ضمیر اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ نعمہ کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے یا ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں، رحمت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وسعت فعل، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، کل مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مفعول بہ۔ کس کا؟ وسعت کا۔ وسعت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں ترکیب بھی ہوگی۔ اب حالتیں دیکھ لیں، رحمتی اس کی حالت رفع ہے، حالت رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور یا ضمیر کی حالت جری ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ واسعت اس کی حالت معلوم نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ فعل اور ویسے بھی یہ مبنی ہے، اور کل اس کی حالت نسبی ہے اس لیے کیونکہ یہ وسعت کا مفعول بھی ہے، اور شیء کی حالت جری ہے کیونکہ یہ کل مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ رحمتی یہ 16 قسموں میں سے یہی والی قسم ہے غیر جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، اور اس کی حالت رفع آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے، ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، اور کل اور شیء یہ دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مفرد منصرف صحیح کی حالت نسبی فتح کے ساتھ آتی ہے، لہذا اس کی حالت نسبی فتح کے ساتھ آ رہی ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، لہذا یہاں پر بھی کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، اولئک هم المؤمنون، وہ سب لوگ مومن ہیں۔ ترکیب دیکھ لیں، اولئک یہ بنے گا مبتدا، اور ہم یہ ضمیر فصل ہے۔ ضمیر فصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ کرنے والی ضمیر۔ اب دیکھیں نا، یہ مومنون یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے، تو مبتدا اور خبر کے درمیان ہم ضمیر کا فاصلہ آ گیا ہے، تو اس قسم کی جو ضمیر ہے اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ اب ضمیر فصل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے،
جیسے یہاں پہ ہم ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، اولئک یہ مبتدا، المؤمنون یہ سیدھی سیدھی اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دیکھیں اس کا اعراب بھی ہوتا ہے، جیسے کسی ترکیب کے اندر اس کا اعراب ہوگا، اولئک اس کو آپ مبتدا بنائیں، ہم ضمیر اس کو مبتدا ثانی بنائیں، اور مفلحون اس کو اس دوسرے مبتدا ہم کی خبر بنائیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس اولئک مبتدا کی خبر ہوگا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو ضمیر فصل کی دونوں ترکیبیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس میں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ اولئک اس کی حالت رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ہم اس کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے بھی اور مبتدا ہونے کی وجہ سے بھی، کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس خبر کی مبتدا ہے، تو دونوں اعتبار سے اس کو حالت رفع ہی آئے گی، اور مومنون اس کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اولئک 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، ہم یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور مومنون یہ 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے جس کی حالت رفع واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، نحن مستہزئون ہم مذاق اڑانے والے ہیں۔ نحن یہ بنے گا مبتدا، اور مستہزئون بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب حالت کون سی ہے؟ نحن اس کی حالت بھی رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مستہزئون اس کی حالت بھی رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ اور اب اس میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ مستہزئون یہ 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع آپ کو معلوم ہے واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، لا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرو، فرما برداری نہ کرو۔ لا تطع فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، کافرین مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب اس میں حالتیں کون سی ہیں؟ تو لا تطع کی حالت نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ یہ مبنی ہے، کافرین اس کی حالت نسبی ہے، کیوں نسبی ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ اور 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو لا تطع تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، 16 قسمیں اسم کی ہوتی ہیں۔ کافرین 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہیں جس کی حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔